میرے محترم دوستو، آج کینیڈا میں آپ کے ہاں جو حاضری ہوئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض یہاں کے بڑے مخلص دوست انہوں نے یہ بات بتلائی کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے ہے اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ قادیانیت سے ہم لوگوں کا کیا اختلاف ہے اس کی وضاحت کی جائے۔ یہ ہمارے دوست، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، ہمیشہ مثبت انداز سے بات کرتے رہے ہیں اور ان سے ہمارا کئی برس سے تعلق ہے۔ ان میں سے ایک ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ زیادہ ہمارے پاس مدرسے میں پاکستان رہے بھی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ یہاں پر 80 کے قریب افراد یا گھر ایسے ہیں جن سب کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ وہ اپنا انتساب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی طرف کرتے ہیں اور انہیں اسلام کا دعویٰ کیے۔ آج کی اس گفتگو میں پہلا تخاطب تو آپ سے ہے اور پھر آپ کے توسط سے ان تمام حضرات سے جن کا تعلق قادیانیت سے ہے، وہ اس شہر میں یا دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتے ہیں، ان کے لیے اسلام کی اور صحیح چیز کی نہ صرف یہ دعوت ہے بلکہ ان سے بڑی مخلصانہ درخواست ہے کہ وہ ہمارے ان دلائل پر غور کریں اور ہمارے ان دلائل کو سوچیں۔ اور مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے، آخرت کی ساری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ عقیدہ اور عقیدے کا بھی یہ وہ مسئلہ ہے جو دین کا محور اور مرکز ہے۔ اگر بالفرض ہم غلطی پر ہیں تو ہماری غلطی واضح کریں، اور اگر ہم غلطی پر نہیں ہیں، اور جیسے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت تھی، اور جو حضرات قادیانیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، تو اگر یہ دلائل ان کی سمجھ میں آئیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی رجوع کریں۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ موت سے پہلے انسان پر جب بھی غلطی واضح ہو جائے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اللہ کے سامنے توبہ کر لے۔ موت ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد ایسا وقت نہیں آتا کہ اب انسان کا اقرار اور مشاہدہ کر کے پھر ایمانیات کا اقرار اس انسان کو کوئی نفع دے۔ ہم اس بات کی پیشگی ضمانت دیتے ہیں بڑے کھلے دل کے ساتھ کہ ہم جتنی بھی باتیں عرض کر رہے ہیں، یعنی جو حوالے بھی دے رہے ہیں، وہ سب کے سب ان کی اپنی ہی کتابوں سے ہیں۔ مرزا صاحب نے ان چیزوں کو تحریر کیا ہے، اور اگر اس میں سے کوئی حوالہ غلط ہو، وہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے کچھ خط و برید سے کام لیا ہے، کہیں جھوٹ بولا ہے، تو وہ اس سے ضرور آگاہ کر دیں۔ یہ پیشگی ضمانت ہے کہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سچائی پر مبنی ہیں، اور ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اصل کتابیں نکلوائیں، دیکھیں، اور اگر یہی کچھ ان کے ہاں تحریر مل جائے تو پھر انہیں خود سوچنا چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیان میں پیدا ہوئے۔ انڈیا میں ایک جگہ ہے اور ان کی ابتدا ایسے ہوئی کہ انہوں نے پادریوں سے اور آریہ ہندو جو تھے ان سے مناظرے کرنے شروع کیے، اور عیسائی ان کے مقابلے میں ہارے، ہندو جب ہارے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی مقبولیت عام ہوتی گئی، اور پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں اس چیز کا بھی اقرار کیا کہ اسلام کے بنیادی عقائد تمام کے تمام درست ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو بھی تسلیم کیا کہ قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اس کو بھی مانے کہ حضرت مہدی تشریف لائیں گے،
اور الغرض وہ تمام چیزیں جو کسی بھی مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے ہیں، پہلے وہ بھی انہی چیزوں کے قائل تھے. پھر ان کی شخصیت کی جو تبدیلی آئی ہے، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ وہ مجدد ہیں اور اللہ نے دین کی تجدید کے لیے انہیں بھیجا ہے. ان کے سارے وہ دعوے جو اس زمانے میں مجدد ہونے سے متعلق تھے، کوئی حرج نہیں تھا. لوگوں نے اسے سنا، کچھ حضرات کا ماتھا ٹھمکا کہ یہ سلسلہ جو دعوے کرنے کا شروع ہوا ہے، اب اس کا انجام کیا ہوگا. مگر جتنے بھی محتاط علماء تھے انہوں نے کہا کہ مجدد تو ہو سکتا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد میں آئی ہے یہ روایت کہ آپ نے فرمایا ہر صدی میں ایک شخص یا جماعت ایسی آئے گی کہ جو اس دین کو نئے سرے سے زندہ کر دے گی. اور محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ پچھلے دور میں جو دین میں کمی آ گئی کہ کسی نے کوئی اضافہ کر دیا، تو وہ جماعت یا وہ شخص ایسا ہوگا جو ان سارے اضافوں کو ختم کرے، جو ان ساری کی ساری کمی کو پورا کرے اور لوگوں کو بتائے کہ اصل دین کیا ہے. اس منصب پہ بڑے بڑے اکابر فائز ہوئے، اللہ نے ان کو منتخب فرمایا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایسے ہی تھے، اللہ نے بڑا کام ان سے لیا. ہندوستان میں آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید تو اتنی محیط اور اتنی واضح تھی کہ ان کے نام کا گویا لقب ہی پڑ گیا کہ مجدد الفسانی، یعنی دوسرا ہزار سال جو شروع ہو رہا ہے اس کے یہ مجدد. 1000 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہوئے، اسلام میں مکمل ہوئے. 1000 برس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو، اور دوسرا 1000واں سال جو شروع ہو رہا تھا جس کی آج 5ویں صدی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا گیا کہ اس ہزارے میں پہلے مجدد کون؟ شاہ ولی اللہ صاحب بھی ایسے تشریف لائے، وہ بھی مجدد تھے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت امیر المومنین سید احمد شہید نفر اللہ قدہ، وہ ایسے آدمی تھے جن کی تجدید نے پورے ہندوستان میں غلغلہ برپا کر دیا اور سکھوں اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد بھی کیا. تو یہ تجدید کا منصب ہے. جب مرزا صاحب نے تجدید کا دعویٰ کیا تو اصولی طور پر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ٹھیک ہے مجدد ہو سکتا ہے. تجدید کے بعد انہوں نے پھر یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ جس مہدی نے آنا تھا وہ مہدی در حقیقت میں ہی. حضرت مہدی کے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بڑی تفصیل سے بیان کر دی تھی کہ حضرت مہدی کی کیا صفات ہوں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا صفات ہیں. یہاں تک بتلا دیا کہ وہ کس جگہ پر آئیں گے، یہ فرما دیا کہ کس مقام پہ، ایک جگہ یعنی دمشق ہو گئی، اس کا کون سا مقام ہے، مسجد ہو گئی. وقت بھی بتا دیا کہ دیکھو نماز کا وقت ہوگا اور اس وقت وہ تشریف لائیں. کیفیت اور کپڑوں کا رنگ بھی بتا دیا کہ یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اتنے تر و تازہ تشریف لائیں گے کہ جیسے ان کے بالوں میں ابھی تری ہے، جیسے غسل کر کے باہر تشریف لائے ہوں حمام سے. اور فرمایا کہ 2 چادریں ہوں گی زرد رنگ کی، ایک باندھی بھی ہوگی نیچے اور ایک اوپر ہوگی. حضرت مہدی کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیلات بتائیں کہ حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے، کیا اختلافات ہوں گے، پھر کس طرح وہ آئیں گے، کہاں پہنچ کے ان کی بیعت ہوگی. یہ سب چیزیں انشاءاللہ ایک مستقل نشست میں ہم آپ سے عرض کر دیں گے. اور آپ کے توسط سے جن کے لیے یہ پیغام ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ اس چیز کو بھی دیکھیں اور پھر ان علامات کو دیکھیں کہ جب انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو کیا ان میں وہ چیزیں پائی جاتی تھیں یا نہیں. مہدی ہونے کے بعد انہوں نے تیسرا دعویٰ یہ شروع کیا کہ وہ جس عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام نے، وہ تو کر گئے انتقال اور انہیں تو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا، اور جس نے آنا تھا وہ میں. اور انہیں اس دعوے میں جب یہ مشکل پیش آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو ان کے تو 2 زرد چادریں ہوں گی اور وہ دمشق میں آئیں گے، تو آدمی جب ایک بات کہتا ہے تو اس بات کے جتنے متعلقات ہیں اس سے بری نہیں ہو جاتا. ایک شخص کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکے کی والدہ میری بیوی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں. بیٹے کو کچھ ہو جائے تو میں اس کا وارث ہوں اور مجھے کچھ ہو گیا تو بیٹا میرا وارث ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دیگر جو اولاد ہے اس میں کسی لڑکی کا اس سے نکاح جائز نہیں، تو یہ سب آپس میں بہن بھائی. اب سوچئے لفظ اس نے ایک کہا کہ میرا بیٹا ہے،
لیکن آپ پوری زندگی کے دائرے پہ سوچیں تو کہاں کہاں اس ایک لفظ کا جا کے اثر پڑے گا. اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ میں وہی مسیح ہوں تو وہ 2 زرد چادریں کیا ہوئی, وہ آسمان سے آنا کیا ہوا, یہ سب چیزیں ہم آپ سے عرض کریں گے. یہ ان کے دعوے کی ایک اور شکل تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسیح موعود یعنی وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ میں ہوں یہ کہہ کے پیش کیا. بات پھر یہی نہیں رکی. جو پہلا اختلاف ہمارا ان حضرات سے ہے اور جس اختلاف کو بنیادی چیز کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سے بڑھ کر دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے جو 500 کچھ میں پیدا ہوئے 571 عیسوی میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر ان کا انتقال ہو گیا 600 کچھ عیسوی میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے اتنی مدت ہو گئی تھی, 600 سال بعد وہ آئے تھے, اور اس کے بعد اب 1300 برس کے بعد میں جو آیا ہوں تو یہ میں وہی چیز ہوں جو اس وقت پیدا ہوا. اور پھر اس پہ انہوں نے اس کا بھی اضافہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بھی بشارتیں دی ہیں وہ اصل میں تو میرے ہی متعلق ہیں. اور جس طرح آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ انسان کئی مرتبہ جنم لیتا ہے, ان کا عقیدہ ہم نہیں کہہ رہے, وضاحت کر رہے ہیں ان کا عقیدہ تھا نہیں تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے, مگر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دوبارہ جنم لیا ہے اور وہ جو جنم لیا ہے وہ قادیان میں. یہ ہمارا پہلا اختلاف ہے ان سے کہ وہ اس بات پر سوچیں کہ جو شخص حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا والد تھا اور جن کے ہاں 3 بیٹیاں اور بھی تھیں اور جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے اور جس شخص پہ اللہ نے قرآن نازل کیا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1300 برس کے بعد پھر وہ قادیان میں دوبارہ پیدا ہوگی؟ اس دعوے کو انہوں نے بڑے شد و مت سے بیان کیا. سورہ فتح کی ایک آیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اشداء علی الکفار, وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں, رحماء بینہم, وہ آپس میں نرم دل, تراہم رکعا سجدا, تم نے دیکھو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رضا اللہ کی خوشی مانگتے ہوئے نظر آئیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اور تم ان کے چہروں سے دیکھو گے کہ ان کے چہروں پر سجدے کے اثرات تمہیں نظر آئیں. دیکھنے سے احساس ہوگا کہ یہ کتنے متقی انسان. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت تھی. جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں تو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے, ان کی جب حاضری ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ, تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا. چہرے سے پہچان ہوتی ہے, وقت تجربہ بتاتا ہے کہ کون کس پانی میں ہے اور اندازہ بھی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ذالک مثلھم فی التوراۃ ومثلھم فی الانجیل, ہم نے تورات میں بھی ان کی مثال بیان کی ہے, انجیل میں بھی ان کا ذکر کیا ہے, یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت ہے سورہ فتح کی 26ویں پارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. مرزا غلام صاحب قادیانی نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ. ان کے بعض ماننے والوں میں کچھ ان کے متعلق غلط فہمی ہو گئی کہ یہ نبی ہیں نہیں ہیں, اور وہ اب تک چلی آتی. وہ غلط فہمی ہم کہتے ہیں آسان الفاظ میں, مگر حقیقت میں ان کا دعویٰ سب سمجھتے ہیں کیا تھا جو بھی ان کے پیروکار ہیں. لاہوری مرزائی, جنہیں اب ہم لاہوری مرزائی کہتے ہیں, ان کا خیال یہ تھا کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ وہ نبی تھے بلکہ مجدد تھے. اور وہ لوگ جن کا تعلق قادیان سے یا اب ربوہ سے ہے اور اب وہ لندن میں بھی جو ہیں, ان سب کا خیال یہی ہے کہ وہ نبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدل میں اللہ نے انہیں بھیجا. یہ دو چیزیں الگ. یہ چیز جب سوال مرزا صاحب کی زندگی میں آیا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی بکلیٹ لکھی, ایک غلطی کا ازالہ, اور اس میں انہوں نے صراحتاً اس بات کا اقرار کیا کہ میں ہی خدا کا وہ نبی ہوں. اب جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پھر کوئی شخص ہندوستان میں بر صغیر پورے میں ایسا نہیں تھا جسے اللہ نے علم اور تقویٰ کی دولت سے بہرہ ور فرمایا ہو, اور اس نبوت کے دعوے کے بعد انہیں مجدد مہدی کو درکنار اس نے صاف یہ نہ کہا ہو کہ یہ کفر کا دعویٰ. پھر کوئی نہیں رہا. انہوں نے کہا صاحب ہم آپ کو سرے سے مسلمان ہی نہیں مانتے, اس دعوے کے بعد مجدد اور مہدی ہونا تو بہت دور کی بات ہے, سرے سے آپ اسلام ہی سے خارج.
یہ الگ بحث ہے، اس میں بھی نہیں پڑھتے. پہلی بات جو آپ سے عرض کر رہے ہیں وہ دیکھیے، ایک غلطی کا ازالہ انہوں نے اپنی کتاب میں اب روحانی خزائن چھپ کے، روحانی خزائن کئی جلدوں میں ہیں، اور اس میں تفسیر کبیر جو مرزا حضرات نے لکھی ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا غلام صاحب قادیانی کے ملفوظات، یعنی جو کچھ زندگی میں کہتے رہے ہیں، لکھنے والے لکھتے رہے ہیں. اور تیسری چیز اشتہارات، کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کیا اشتہار اس کے متعلق دیتے رہے. اور چوتھی چیز ان کی تصانیف. یہ چند ایک چیزیں ہیں جو انہوں نے جمع کر کے کئی جلدوں میں چھاپی ہیں، 32 یا 37 جلدیں بنتی ہیں، ساری کی ساری اب چھپ گئی. اس روحانی خزائن میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی 18ویں جلد میں صفحہ 207 پہ انہوں نے یہی لکھا ہے. یہ حوالے ہم پورے اعتماد کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ کے توسط سے وہ حضرات سنتے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ غلام صاحب قادیانی خدا کے نبی تھے علیہ باللہ، تو وہ ان حوالوں کو خود نکال کر دیکھیں کہ کیا یہ واقعی بات انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صورت میں میں آ گیا علیہ باللہ. پھر انہوں نے جو تحریر لکھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. یعنی قرآن میں جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا وہ میرا نام ہے اصل میں محمد، اور میں رسول بھی ہوں قرآن کی اس 26ویں پارے کی سورہ فتح کی آیت کی روح سے. جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ قرآن میں جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے وہ میرا ہی نام ہے اور وہ میرے ہی متعلق خدا نے بشارت دی ہے اور میں ہی رسول ہوں، تو آپ سوچئے پھر اس ایک بات کا اثر کہاں کہاں پڑنا چاہیے. وہ چیز جو ہم نے عرض کی تھی کہ ایک کو بیٹا کہنے سے اس کا اثر کہاں کہاں پڑنا چاہیے. اس کا مطلب ہے جہاں بھی ہم اسلام میں اب محمد رسول اللہ کا اقرار کریں گے علیہ باللہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس جگہ پہ مراد مرزا صاحب. انہوں نے بڑی صراحت سے یہ چیز لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ دنیا میں آنا یہ خدا نے طے کر دیا تھا. اسی لیے روحانی خزائن میں اب اس کی 16ویں جلد کا صفحہ 270 دیکھیے، یا ہم اس کی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جان اور جان یعنی تم سمجھو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے یعنی 6 صدی مسیحی میں، ایسا ہی مسیح موعود، وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اپنی طرف ہے نا اشارہ، ان کا دعویٰ یہی ہے کہ میں مسیح موعود ہوں. تو کہتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے ایسے ہی مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے 6 ہزار کے آخر میں مبعوث ہوئے. بروزی صورت کیا ہوتی ہے بھائی؟ بروز کہتے ہیں عربی لغت کے اعتبار سے اصلاً کسی چیز کے ابہار کو. تو وہ کہتے ہیں دوبارہ ابھرا ہوں میں اسی صورت میں. وہ 5ویں ہزار میں آئے تھے، میں اس کے بعد کیا ہو گیا، اب 6 ہزار میں آ گیا ہوں. 1000 سال بیت گئے، مزید 6 ہزار سال میں ہم آ گئے. انہی روحانی خزائن میں 17ویں جلد کے صفحہ 249 پہ وہ فرماتے ہیں تحریر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بعث ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ آئے ہیں دنیا. اچھا، یا بتبدیل الفاظ یعنی الفاظ کو تبدیل کر کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ آنا دنیا میں وعدہ دیا گیا تھا، یعنی خدا نے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ میں دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا جو مسیح موعود اور مہدی موعود کے ظہور سے پورا ہوگا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اب دوبارہ آئیں گے تو وہ اصل میں وہ مسیح ہوں گے جس کا وعدہ ہوا تھا، اور وہ مہدی ہوں گے جس مہدی کا عہد حدیث میں کیا گیا. اب یہ صراحتاً کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اب دوبارہ آیا ہوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وعدہ تھا اللہ کا. ہم یہ پوچھنے کی درخواست گزارش کر سکتے ہیں کہ خدا نے یہ وعدہ کہاں کیا تھا؟ یہ تو ان کا دعویٰ ہے نا کہ وعدہ کیا تھا اللہ نے، ہمیں بھی کہیں معلوم ہو کہ کہاں وعدہ کیا تھا، یہ پتا ہونا چاہیے. اگر وعدہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے، اس وعدے کا تذکرہ کہاں؟ ایک صاحب جن کا تعلق قادیان سے ہی تھا اور وہاں کے مبلغ بھی تھے، ان سے جب ہم نے یہ دلیل پہ بات کی تو انہوں نے اس کی دلیل بھی دی. انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، وہ اللہ جو آپ پر قرآن نازل کر رہا ہے، لرادک الی معاد، آپ کو دوبارہ دنیا میں لائے گا. انہوں نے یہ کہا. ہم نے کہا صاحب انصاف سے کام لینا چاہیے، اللہ نے فرمایا دوبارہ آپ کو لائے گا. ہم اور آپ میں جو اختلاف ہے اس سے پہلے مفسرین کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا. ہر ایک نے یہی لکھا ہے تقریباً، یعنی رائے کسی نے نقل کیا تو یہی، تفسیر کیا تو یہی نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی جب آپ مدینہ منورہ جا رہے تھے. تو مکہ مکرمہ کو آخری مرتبہ جب آپ نے دیکھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا مکہ خدا کی قسم تو سب سے زیادہ پیاری زمین مجھے لگتی ہے دنیا میں، اور میں تجھے نہ چھوڑتا اگر میری قوم والے مجھے ہجرت پہ مجبور نہ کر دیتے، حالات ایسے نہ ہو جاتے.
تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں وہی نازل کی کہ جس اللہ نے آپ کو قرآن نازل کیا ہے وہ خدا آپ کو دوبارہ لے کے جائے. تو کیا اس سے مراد یہ تھی کہ دوبارہ آپ 13ویں صدی میں قادیان میں پیدا ہوں گے؟ یہ مراد یہ تھی کہ دوبارہ آپ کو خدا مکہ میں لائے گا اور اللہ کا وہی وعدہ 8 سال کے بعد پورا ہوگا؟ ہم نے کہا صاحب انصاف شرط ہے. آپ دیکھیے کچھ لڑائی جھگڑا نہیں, کسی کتاب کو کھول کے آپ دیکھ لیجیے تفسیر کی, سب نے یہی لکھا. کوئی ایک مفسر بھی ایسا نہیں گزرا, کوئی ایک بھی جس نے کبھی یہ لکھا ہو کہ جناب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ آنے کا وعدہ ہے علیہ السلام. اور یہ وہ گمراہی ہے جس گمراہی کو پہلی صدی میں بھی کسی نے دعویٰ کیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ عجیب بات ہے تم حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کہتے ہو کہ دوبارہ آئیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہیں آئیں گے, وہ بھی آئیں گے. اور وہ شخص بھی یہی آیت پڑھتا تھا. فرق اتنا سا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں دوبارہ آ گیا ہوں, نہ ہی وہ کسی شخص کو نامینیٹ کرتا تھا کہ فلاں آدمی دوبارہ پیدا ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 40-50 برس گزرے تو یہ بات کسی نے کہی, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ 50 برس بعد دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں. یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ وہ دوبارہ آ گئے. اس کے بعد ایک اور عبارت آپ دیکھیے, الہامی خطبہ ایک ہوا ہے ان پہ, اور اس الہامی خطبے کے متعلق خود وہ حضرات جن کا تعلق قادیان سے ہے انہوں نے بار بار یہ تصریحات کی ہیں کہ یہ الہامی خطبہ اس کا ایک ایک فکرہ قابل غور ہے جو خدا کی جانب سے وحی کی گئی تھی. اچھا صاحب کہتے ہیں کہ روحانی خزائن میں 16ویں جلد میں صفحہ 258 کی عبارت ہم پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا, اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا. بس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا. پہلے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرا وجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہی ہو گیا, اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے تو صحابہ رضی اللہ عنہ تھے نا. انہوں نے کہا جو بھی میری جماعت میں داخل ہوا وہ صحابہ میں داخل ہو گیا, اس نے انہیں تو دیکھا. تو جتنے بھی لوگوں نے مرزا صاحب کو دیکھا تھا وہ سب صحابی ہوئے, اور صحابی کے بعد پھر جتنے لوگوں نے انہیں دیکھا تھا وہ تابعی ہوئے, اور جتنے لوگوں نے پھر دیکھ لیا وہ تبع تابعین ہوئے. کیا یہ سارا سلسلہ تسلیم کر دیا جائے؟ پھر کہتے ہیں آگے چل کے جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں, اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس تفریق کے قائل ہیں یا نہیں؟ جو بھی لوگ مرزا صاحب کو مانتے ہیں نبی, وہ اس تفریق کے قائل ہیں یا نہیں؟ اگر وہ اس تفریق کے قائل ہیں تو مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ اس نے نہ مجھے دیکھا نہ پہچانا. اور اگر تفریق کا قائل نہیں ہے تو یہ پھر وہی بنیادی اختلاف ہے کہ آپ مرزا صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دوسرا وجود مانتے ہیں, اور ہم اس سے انکار کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں مرزا بشیر صاحب بلکہ ان کے بیٹے, انہوں نے کلمۃ الفصل اس میں تحریر کیا, اور کہتے ہیں حدیث میں بھی آیا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح موعود میری قبر میں دفن کیا جائے گا. اتنی بات ہم بھی مانتے ہیں, یہ واقعی حدیث میں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے مدینہ طیبہ میں ان کا انتقال ہوگا, اور آپ نے فرمایا میری قبر کے ساتھ ایک جگہ ہوگی جہاں ان کی تدفین ہوگی. اور آپ نے فرمایا وہ جب حج کے لیے عمرے کے لیے پہلی مرتبہ بعد میں تشریف لائیں گے تو وہ مجھے سلام کریں گے اور میں قبر سے ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یہ ساری روایات, یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے انتقال پہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ کی تدفین کے لیے یہ جگہ مناسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں, تو انہوں نے اپنی متعلق ارشاد فرمایا کہ میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے جگہ ملے. تواضع انکسار ان پر غالب آیا جو حقیقت میں ان لوگوں کا شیوا ہے جنہیں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی. اور پھر انہوں نے ایک روایت میں آگے لفظ آئے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ جگہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی. اچھا, کہتے ہیں جس سے یہی مراد ہے کہ وہ میں ہی ہوں. یہ کیسے مراد ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ان کی قبر ہو گئی تو قبر ہوگی بس ٹھیک ہے, لیکن یہ کہاں سے ثابت ہو گیا ہے مراد اس کی کہ میں ہی ہوں؟ یعنی مسیح موعود مرزا غلام قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ وہی ہے جو بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئے. وہی بات ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ دوبارہ دنیا میں جو آئے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو آئے ہیں. اور پھر کہتے ہیں تو اس صورت میں یہ بیٹا لکھ رہا باپ کے متعلق, تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالی نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا؟ وہ کہتے ہیں کیا شک ہے اس میں؟ اچھا صاحب
شک اور یقین کی بات کو بعد میں ہم ان کے دعوے کا کہہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں انہی کی پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ لوگ سوچیں اس بات کو کہ آخر حقیقت کہاں ہے. اخبار الفضل میں ان کے مناقب چھاپے گئے. الفضل بچہ ہے، اب بھی نکلتا ہے، قادیانی حضرات کی اس میں ترجمانی ہوتی ہے. اور انہوں نے جو اشعار ان کی تعریف میں لکھے ہیں وہ کہتے ہیں صدی 14ویں کا ہوا سر مبارک. 14ویں صدی کا جو آغاز ہے یہ بڑا مبارک ہوا کہ جس پر وہ بدر الدجا بن کے آیا. بدر الدجا 14ویں کا چاند، پورا چاند، ہر طرف ظلمتیں چھا گئی تھیں اور مرزا صاحب بدر الدجا بن کے آئے. محمد پہ چارہ سازی امت کو بنانے کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب احمد مجتبیٰ بن کے آیا. اب جو آئے ہیں تو احمد مجتبیٰ یہی ہیں. حقیقت کھلی بے سے ثانی کی ہم پر، یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پہ کھلی ہے. کیسے کھلی ہے؟ کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کے آئے، کہ جب علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرزا بن کے دنیا میں آئے ہیں تو پھر پتا چلا کہ اچھا ان کے دوبارہ آنے کی بات تو یہ تھی. ہم اب تک اس سوال پہ پھر بھی قائم ہیں، اس سے دہراتے ہیں کہ خدا نے یہ کہاں وعدہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بھیجے. بحث تو بعد کی ہے کہ یہ بعثت اور یہ چیزیں بالکل وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کہاں کیا تھا. اے میرے پیارے میری جان رسول قدنی، قادیان کے رسول، میری جان میرے پیارے، تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی. شاعر کہتا ہے کہ میں آپ کے صدقے ہو جاؤں، آپ کے قربان ہو جاؤں. آپ وہی تو رسول ہیں نا جو قادیان میں آئے ہیں. پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب احمد ہے. پہلے ان کا نام محمد تھا، اب ان کا نام احمد ہے. تو پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی. قرآن بھی دوبارہ آپ پر نازل ہوا. جو لوگ اس نبوت کے قائل ہیں وہ حضرات اس کو سوچیں. سینے پہ پتھر کی سل رکھ لے آدمی ان باتوں کو نقل کرتے ہوئے. کیا آپ اس بات کو قطعاً نہیں سوچتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کی عظمت، ان کی شان رفیع اور ان کا خدا کا قرب اور امت کے ساتھ ان کا تعلق، کیا وہ چیزیں دوبارہ آ گئی؟ اور قادیان میں پھر اس کے بعد علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایک اور عبارت دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک غلطی کا ازالہ جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اسی کی چھوٹی سی کتاب ہے، صفحہ 10 پہ وہ لکھتے ہیں. روحانی خزائن اگر دیکھنے ہو تو اس کی 18ویں جلد کا صفحہ 212 ہے. میں بارہا بتلا چکا ہوں، یہ خود انہی کا اقرار ہے کہ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ اس آیت کی روح سے. یہ آیت کیا ہے؟ سورہ جمعہ کی. اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ امت میں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اس دین کے لیے کام کریں گے، جو اس دین میں تجدید اور ان چیزوں کو کریں گے، اور وہ پہلے حضرات سے جا کے مل جائیں گے. یعنی جس طرح پہلے محنت ہوئی ہے بعد میں بھی ایسے لوگ آئیں. لوگوں نے کہا اس آیت سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے اپنے زمانے میں دین پہ اتنی محنت کی کہ پچھلے حضرات تک ان کا علم پہنچا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پڑھا. کہتے ہیں آگے چل کے کہ وہی نبی خاتم الانبیاء. اب نہ صرف یہ نبوت کا دعویٰ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خاتم الانبیاء میں ہی ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا. 20 برس پہلے اس کتاب کے لکھنے سے براہین احمدیہ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی وہ تحریر کرتے ہیں کہ مجھے اس وقت اللہ نے اس میں میرا نام محمد اور احمد ہی رکھا تھا، اور پھر میرا وجود اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہی. یہ تو وہ بات ہوئی کہ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست اور شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے، لکھنؤ تشریف لے گئے اور کسی نے ان سے کہا کہ خلافت جو تھی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حق نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو اصل میں علی رضی اللہ عنہ کو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دمہ دمی، علی کا خون میرا خون، علی کا جسم میرا جسم، علی کی روح میری روح. اس طرح کی بات انہوں نے بیان کی. تو حضرت نے فرمایا یہ ساری الفاظ جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ ثابت ہو بھی جائیں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا قرب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یا یہ کہ حقیقتاً ایسے ہو گیا تھا. اب اگر وہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے قرب ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ علی رضی اللہ عنہ میرے بہت قریب ہیں، تو یہ تو اور بہت سو کے متعلق بھی ہے، اس سے تو خلافت کا مسئلہ حل نہیں ہوا. انہوں نے اپنی شامت سے یہ کہہ دیا کہ یہ حقیقی ایسے ہی تھا. تو وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے کہا صاحب اگر حقیقتاً ایسے ہی تھا تو پھر علی کا فاطمہ سے نکاح کیسے ہو گیا رضی اللہ عنہ؟ سوچنے کی بات ہے
کہ اگر وجود حقیقتاً ایسا ہی تھا اور علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ یہاں بھی ایسی بات ہے کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا گیا. آگے دیکھیے ملفوظات میں وہ اس سے بھی بڑھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پھر اسی پر اکتفا کر لیا ہو کہ علی اعوذ باللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا وجود ہوں. ملفوظات کی تیسری جلد میں صفحہ 270 پہ وہ کہتے ہیں کہ کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے تھے، مختلف کمال جو مختلف انبیاء علیہ السلام میں تھے، وہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بڑھ کر موجود تھے. ٹھیک ہے صاحب، اسے ہم بھی مانتے ہیں کہ مختلف انبیاء علیہ السلام میں جو کمالات تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، زیادہ بڑھ کے تھے. آگے بھی سنیے اور کہتے ہیں کہ اور وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم سے ذلی طور پر ہم کو عطا کیے گئے. یعنی وہ سارے انبیاء علیہ السلام کے کمالات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کمالات ہمیں دے دیے گئے، اور اسی لیے ہمارا نام آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، یوسف، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ وغیرہ جتنے انبیاء کے نام گنوائے ہیں، آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، یوسف، سلیمان، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 پیغمبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان 10 کے 10 انبیاء علیہ السلام میں جتنے کمالات تھے وہ سب ہم میں آ گئے. اس سے سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا. کیا نبوت کے دعوے میں کوئی خاص چیز تھی جو ہوتی؟ اس زبان سے کہہ سکتے تھے، انہوں نے کہا، اسی لیے تو ملفوظات ان کے لکھے گئے. اور قلم سے ہو سکتا تھا، انہوں نے قلم سے بھی اسے تحریر کی. اور ان کے بعد والے جو آئے انہوں نے اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم واقعی اسلام کا بول بالا چاہتے ہو اور باقی دنیا کو اپنی طرف بلاتے ہو تو پہلے خود سچے اسلام کی طرف آ جاؤ. سچا اسلام قادیانیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی پوری امت جو اس طرف نہیں گئی وہ جھوٹے اسلام. صاف سی بات ہے، جب آپ کہتے ہیں روشنی نہیں ہے تو اندھیرے کا وجود ہے، اور جب آپ کہتے ہیں اندھیرا ہے تو اس کا مطلب روشنی نہیں. الفضل جو اخبار نکلتا ہے اس میں انہوں نے 1917 میں جو چیزیں چھاپی ہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے کہا پہلے خود سچے اسلام کی طرف آ جاؤ. وہ سچا اسلام کیا ہے جناب؟ آگے لکھتے ہیں جو مسیح موعود میں ہو کر ملتا ہے. یعنی جو کچھ مسیح موعود وعدہ جس مسیح کا کیا تھا وہ کہتے ہیں، اور اسی کے طفیل آج بر اور تقویٰ کی راہیں کھلتی ہیں، اور اسی کی پیروی سے انسان فلاح و نجات کی منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہے، اور وہی فخر اولین و آخرین. ہم تو کہتے ہیں اولین اور آخرین کا فخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حدیث میں اسی طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ مرزا صاحب کو فخر اولین و آخرین لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جو آج سے 1300 برس پہلے رحمت للعالمین بن کر آئے. اب صرف نام کی بات نہیں رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ہے رحمت للعالمین. انہوں نے کہا کہ رحمت للعالمین تو وہ تھے جو اس وقت آئے تھے. اکمل شاعر نے ان کی جو تعریف کی ہے، اور یہ اشعار ایسے ہیں جو ان کی اپنی زندگی میں ہی چھپ گئے تھے. 1906 میں قادیان سے ایک اخبار نکلتا تھا بدر، مرزا صاحب کی زندگی میں ہی چھپے ہیں. آپ کے توسط سے جن لوگوں تک بھی یہ دعوت پہنچے، بڑی دل سوزی سے درخواست ہے کہ میرے بھائی آپ اور کیجئے کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں، اور ہم جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں تو کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. مسئلہ تو آخرت کا ہے. اسلام اور صحیح عقیدہ فرق کرتا ہے، اور عقیدے کی بنیاد پر ہی بحث ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی راہ کو تبدیل کیجیے. اکمل وہ جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں، امام اپنا عزیزو اس جہاں میں، غلام احمد ہوا دارالامام. اس دنیا میں ہمارے جو امام ہیں وہ مرزا غلام احمد صاحب. غلام احمد ہے عرش رب اکبر. اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ غلام احمد قادیانی. مقام استا ہے گویا لا مقامے. تو ہمارا اپنا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی جا سکتی، خدا ان حدود سے مبرہ اور بہت بلند اور عرفہ ہے. کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا مکان ایسی جگہ ہے جو لا مکان ہے، یعنی ان کا وجود ایسا ہے. غلام احمد رسول اللہ ہے برحق، شرف پایا ہے نوع انس و جامع. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شام. کیا اس شعر سے یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اترے ہیں کہاں؟ قادیان میں، اور آگے سے بڑھ کر ہیں. تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بتانا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوبارہ تشریف لائے ہیں علیہ باللہ، یہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نشان میں بڑے ہوئے. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل کا مطلب یا شاعر کا اپنا تخلص بھی ہے، اور اس معنی میں بھی کہ سب سے مکمل صورت میں
سپرلیٹو ڈگری جسے آپ کہیں. کہتے ہیں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں. علیہ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی شخص نے اپنی اصل حالت میں دیکھنا ہے اور اپنی پہلی شان سے بھی بڑھ کر دیکھنا ہے تو قادیان میں جا کے انہیں دیکھیں. اگر یہ سب چیزیں صحیح ہیں تو جن حضرات سے تخاطب ہے آپ کے توسط سے، آپ سوچئے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اس سے آپ لوگ کیا مراد لیتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں محمد رسول اللہ سے مراد وہی رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جو مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے، اور یہ تو باتیں اس کے برعکس ہیں جو کچھ ان کے دعوے. اور اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہیں مرزا صاحب، تو آپ کو صاف بتانا چاہیے پھر اس سے انکار کیوں؟ اس مسئلے کو صاف کیا ہے، اور کلمۃ الفصل میں مرزا بشیر صاحب جو بیٹے تھے مرزا غلام احمد صاحب کے، انہوں نے صاف بات کہی. وہ کہتے ہیں اب معاملہ صاف ہے، اور بہت اچھا ہے، صاف بات انہوں نے کر دی. انہوں نے کہا اب معاملہ صاف ہے، اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح موعود کا انکار بھی کفر ہونا چاہیے. ہم سے یہ شکایت ہے کہ ہم کافر کہتے ہیں. اس جملے پر غور کیجئے، آپ بھی تو ہم ہی کافر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب معاملہ صاف ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر ہے، اور یقیناً کفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں مانتا تو ظاہر ہے کہ کفر ہے، تو مسیح موعود کا انکار بھی کفر ہونا چاہیے، یعنی مرزا صاحب کا انکار بھی کفر ہونا چاہیے. تو ہم میں سے وہ لوگ، ہم سب جو مرزا صاحب کی اس بات کا انکار کرتے ہیں اور کسی صورت سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پہلے سے زیادہ شان سے قادیان آ گئے ہیں علیہ باللہ مدینہ طیبہ سے، تو ہم سب تو پھر کافر ہوئے، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہی ہے. اور اگر مسیح موعود کا منکر کافر نہیں تو پھر نعوذ باللہ نبی کریم کا منکر بھی کافر نہیں، کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں تو آپ کا انکار کفر ہو، مگر دوسری بعثت میں جس میں بقول حضرت مسیح موعود آپ کی روحانیت اقوی اکمل اور اشد ہے، آپ کا انکار کفر نہ. یعنی پہلے جو نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی روحانیت قوی تھی، کامل تھی، اچھی تھی، مگر اب جو ہے سپرلیٹو ڈگری اس کی آ گئی کہ وہ قوی تھی تو یہ اقوی ہے، وہ کامل تھی تو یہ قادیان میں اکمل ہے. اور پھر دیکھیے صاف بات انہوں نے اور بھی کہی، ان کا ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، اور یا پھر محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج. ان کے بیٹے نے بات صاف کر دی، اس نے کہا ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبوت کا انکار ہے. اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو یہ بھی کفر ہے، اور کیونکہ نبوت کا انکار ہے. اور اگر ان تینوں جلیل القدر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہے اور مسیح موعود کو نہیں مانتا قادیان والوں کو، تو یہ بھی نہ صرف شخص کافر ہوگا بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج. اور اس سے بھی زیادہ ظلم انہوں نے یہ کیا ہے. اس ظلم کے لفظ پہ آپ غور کیجئے، وہ حضرات غور کریں جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں اسلام کی آپ کے توسط سے، کہ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے کہ انہوں نے کہا کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، کروڑوں مسلمان ہیں جنہوں نے نہیں بیعت کی، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج. یہ تو ہمارا عقیدہ بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں. ہم اپنے عقیدے میں صاف یہ کہتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں سنا، جس شخص تک اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی، اس شخص پہ شریعت فرض نہیں ہے، اس کو نماز کا نہیں کہا جا سکتا، اس لیے اس کی دعوت ہی نہیں ملی، اسے پتہ ہی نہیں چلا اگر، تو پھر کیسے بات ہو جائے. یہ کہتے ہیں کہ جس نے نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر. اور پھر جب کافر سے کہہ دیا تو اگلی بات پھر انوار خلافت میں مرزا محمود نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا کے ایک نبی کے منکر ہیں. یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے. صاف بات ہے. انہوں نے کہا دین کا معاملہ ہے اور ایک نبی کی نبوت کا انکار ہے، تو جب ایک نبی کو وہ لوگ نہیں مان رہے تو پھر تو صاف بات ہو جاتی ہے ہم نے مسلمان نہیں سمجھتے. یہ ہے ساری بحث. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی حضرات مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق ان کے لیے پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہ صاف بات ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے. یہ اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف اسلام میں وہ الفاظ ہی نہیں جو اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے کافی، بلکہ ان الفاظ سے جو مفہوم بنتا ہے، جس مفہوم کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، وہ مفہوم جاننا، اس پہ ایمان لانا بھی ضروری. مثلاً ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں حج کو تو مانتا ہوں
لیکن حج کا یہ جو مفہوم ہے کہ بیت اللہ میں جایا جائے اور وہاں پہ جا کے حج کیا جائے اور یہ چیزیں، میں اس کو نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں سندھ میں حج ہوتا ہے. تو آپ سوچئے وہ کیا اسلام رہ گیا. ایک کہتا ہے میں نماز کو تو مانتا ہوں، مگر نماز جو ہے وہ نہیں ہے جو آپ 5 وقت پڑھتے ہیں. نماز سے مراد یہ ہے کہ سینٹرلی مسلمانوں کی ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے. تو اس نے الفاظ کو تو وہی رہنے دیا لیکن مفہوم سارا بدل دیا. اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ میرا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں، لیکن محمد رسول اللہ سے مراد وہ نہیں جو مدینہ طیبہ میں ہیں، بلکہ میں تو اس سے مانتا ہوں کہ غلام قادیانی. تو اس شخص نے کفر کا ارتکاب کیا یا نہیں؟ اس لیے یہ ہماری پہلی گزارش ہے ان حضرات سے جو مرزا صاحب کو خدا کا نبی مانتے ہیں کہ بہت سے کہتے ہیں کہ ہم انہیں نبی نہیں مانتے، تو وہ ان تصریحات پر غور کریں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر وہ خود کہتے ہیں کہ میں ہوں. کس کی مانی ہے؟ اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کا انتقال ہو گیا اور اب ان کی جگہ آیا اور وہ بھی قادیان میں ایک صاحب تشریف لے آئے. اس میں لمبی چوڑی بحث کرنے کی بجائے ہم صرف ایک بات عرض کرتے ہیں قرآن پاک سے، اور امید ہے جن حضرات تک یہ دعوت یہ بات پہنچے گی تو اس آیت پر غور کریں گے. اللہ تعالی نے 6 پارے میں کہا ہے سورہ نساء میں، یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ ان میں کیا کیا خرابیاں. اللہ تعالی نے فرمایا وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کا یہ کہنا یہودیوں کا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مریم کے بیٹے تھے، رسول اللہ جو رسول تھے. ان کا یہ کہنا بڑی سخت بات ہے، بری بات ہے. وما قتلوہ، اور انہوں نے نہیں قتل کیا اسے. اب جو حضرات تشریف فرمائیں آپ اس کا جواب دیجئے. اللہ تعالیٰ نے جو نفی کیا ہے کہ اسے قتل نہیں کیا، تو یہ اسے کے لفظ ہو کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے یہ کدھر لوٹ رہی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وما قتلوہ، اسے قتل نہیں کیا. اچھا صاحب کس کو؟ اس کے 2 حصے تھے، ایک روح کی اور ایک جسم. تو روح کو کہیں قتل کیا جاتا ہے؟ جسم کو ہی قتل کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وما قتلوہ، اور اسے انہوں نے قتل نہیں کیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام. وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے اسے سولی پر چڑھایا. کس کو؟ جسم کو یا روح کو؟ جسم کو. اور کس کا جسم تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام. اچھا پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً یہودیوں نے اسے قتل نہیں کیا. یہ یقیناً کا لفظ ایک ہی جگہ پورے قرآن میں آیا اور اللہ نے اس معاملے میں کہا. آپ ہی جانتے ہیں اردو میں بولتے ہیں نا یقیناً، مطلب یہ کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً یہودیوں نے اسے قتل نہیں کیا. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے جسم کو. بلکہ رفعہ اللہ، اٹھایا ہے اللہ نے اسے. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اب یہاں پہ پہنچ کے کہتے ہیں کہ جناب ان کی روح کو اٹھایا ہے، جسم کو نہیں. ارے اللہ کے بندو، ہر جگہ تو جسم کا تذکرہ آ رہا ہے کہ نہ جسم قتل ہوا ہے نہ اسے سولی پر چڑھایا گیا ہے، یہاں جسم کا تذکرہ کیوں نہیں آیا؟ بل رفعہ اللہ، اللہ نے اسی جسم کو اٹھا لیا الیہ اپنی طرف. قرآن کی ایک آیت ہی فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے اگر اسے سمجھنا مقصود ہو اور خام خواہ کی بات نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا بل رفعہ اللہ، اللہ نے اسے اٹھایا. کسے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور اس کے جسم کو یا روح کو؟ جسم کو. اگر آپ کہیں کہ روح کو کوئی کہتا ہے روح کو اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو روحیں تو اٹھتی ہیں، پھر اس میں تذکرہ کرنے کی کون سی بات؟ بلکہ جسم مراد ہے کہ ہم نے اس کے جسم اور روح اسی اس حالت میں اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان کی یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف گواہ بن کے اللہ کے سامنے پیش. اس لیے اس ساری بحث میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہم نہیں کر رہے. بڑے ادب، بڑے احترام سے اس پورے ملک میں جتنے حضرات قادیانیت پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، ہماری درخواست ہے ان باتوں کو سنیں، ان حوالوں کو دیکھیں، کہیں غلط کوئی چیز نقل ہو ہمیں بتائیں. اور اگر غلط نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو کیا وہ اس بات کو کہیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہی محمد الرسول اللہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم جو مراد دیتے ہیں؟ متضاد باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ کہیں کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے تو وہ تو خود اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. نبی بھی نہیں کہتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے بھی بڑھ کر اپنی شان میں آئے ہیں، اور ہم انہی چیزوں کا انکار کرتے ہیں. یہ پہلی اختلافی بات ہے جو ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان ہے جو مرزا صاحب کو خدا کا نبی مانتے ہیں علیہ اللہ. انشاءاللہ اس کی دوسری تفصیل جب بات آئندہ سے. جی ان لوگوں سے مرزائیوں سے کسی قسم کا بھی تعلق رکھنا جائز نہیں سوائے دعوت کے کہ انہیں اسلام کی طرف دعوت دی جائے، انہیں بتایا جائے اور جہاں تک ہو سکے نرمی اور اخلاق سے سمجھایا جائے کہ ہمارا اور آپ کا یہ اختلاف. اور جب اندازہ ہو جائے کہ یہ شخص اس میں بھی نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکے تو پھر تو قطعاً کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے.
جی اللہ پاک اور اللہ کے رسول حبیب سے محبت کی انتہا کو جو کہا جاتا ہے جناب رسول اللہ سے قرآن حکیم میں ہے کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، بازو بن جاتا ہوں. یہ چیز کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ قادیانی جو مرزا صاحب کے بارے میں کہتے ہیں. جی انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہاں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے جو دعوے کیے ہیں کہ وہ علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ظہور تھا یا ایسی چیزیں تھیں، تو ان کی عملی زندگی میں کیا کیا چیزیں پیش آئیں، اور اگر وہ واقعی ایسے تھے تو ان کی وحی کیا تھی، ان کے الہامات کیا تھے، ان کی پیشن گوئیاں کیا تھیں، یہ آئندہ ہم آپ سے اس سلسلے میں عرض کریں گے. غلام احمد اس کی تشریح ہے غلام جی یہ تو آبائی نام ہے جن کا رکھا گیا، انہوں نے اپنے نام تو خود گنوائے ہیں کہ میرا نام محمد رکھا ہے قرآن میں اور احمد رکھا ہے. جی بھائی یہ صحیح ہے، وجہ اس کی ہے کہ قادیانی حضرات ہیں اپنے آپ کو احمدی جو کہتے ہیں تو وہ احمد سے مرادی وہ لیتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی بھی احمد تھا اور محمد تھا، تو احمد جو قرآن میں آیا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور ان کا نام احمد ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو اس نسبت سے احمدی کہتے ہیں. نہیں کہنا چاہیے. اور ہم جو قادیانی کہتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں کوئی چڑھانے کے لیے یہ چیزیں، مرزا صاحب نے خود اپنے متعلق کہا ہے کہ قادیانی ہوں یعنی قادیان کا رہنے والا ہوں، اس میں تو کوئی ناراض ہونے کی ہم سے کسی کی بات نہیں. انشاءاللہ آئندہ وہ والا بھی آپ سے عرض کرنے. جی 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 اور عالمین سے بات بھی ہے، بھی ہے اور پیغمبر کرنے والا ہے جی. اور دوسرا جب حضور پاک میں تشریف لے آئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر مبارک میں نماز پڑھتے تھے. اور تیسرا نقطہ کہ زمین پہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا ممنوع ہے. تو حضور پاک اس دور کے لیے اور آنے والے دور کے لیے موجود ہے اور ان کی روحانی طور پہ سب تعلیم و تربیت اور نظام جو قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے پاس ہے. اس پہ کچھ یہ سوال ٹھیک طریقے سے کہہ نہیں سکتا کہ یہ بڑا مشکل پسندیدہ ہے، اس پہ تھوڑی سی اگر روشنی ڈال دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، تو اصل میں بات یہ بھی ہے کہ ان کی نبوت بھی تو پوری کائنات کے لیے، تو جو ان کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے، اقرار کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے تو خدا کی رحمتیں اس پہ یقیناً نازل ہوتی ہیں، اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، اس کو خدا کی راہ ملتی ہے اور آخرت میں اللہ کے یہاں اس کے گناہوں کی مغفرت بھی ہے اور بخشش بھی. رحمت عامہ ہے، وہ تو خدا کی ساری رحمتیں ہیں جس کے شامل حال ہوں گی، مگر بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو، انہیں اپنے آقا و مولا مانتا. اور جہاں تک اس کے موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تھا قبر میں نماز پڑھتے ہوئے، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی آ کے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں دکھاتا. موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کے بالکل قریب ہے اور زمین کی تہہ میں چلی گئی ہے، مٹی زیادہ آ گئی ہے اوپر، تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا انہیں اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، اور خدا نے منع بھی کیا ہے زمین کو کہ ان کا جسم کھائے. یہ سب چیزیں تو حدیث میں مسلسل آئی ہیں کئی جگہ. جی جس طرح پچھلے 1500 سال میں یعنی جس نے اپنی طبعی عمر پائی اور جس کا گروہ کچھ لوگوں نے تو چلے ڈالا کیا قتل ہو گئی. نہیں، خیال نہیں کہ اب کوئی بھی ایسا ہو جس نے اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اور اب تک اس کے پیروکار چل رہے ہیں. ایک بہائی ہیں، اس نے بھی نبوت کا پہلے دعویٰ کیا تھا، پھر اس نے اسلام سے ہی انکار کر دیا تو ایک الگ فرقہ ہو گیا. پھر اس کے علاوہ غالباً اب کوئی ایسا ہے نہیں جس کی نبوت کے ماننے والے. ایک مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا ایک شخص نے، محمد مہدی، وہ وہاں کے تھے جونپور کے گوالیار ان علاقوں میں، بعض جگہ اس کے ماننے والے پائے جاتے ہیں. ایک سوال میں پوچھے گا، احمدیت کے علاوہ دنیا میں مسلمانوں کو اور بھی بہت سے چیلنجز ہیں. مثلاً ابھی ایک بھائی کہا رہے تھے کہ تبلیغ کے لیے روس کے اندر بہت زیادہ مشکلات ہیں. تو ہمارے پاس 200 کروڑ تو عیسائی صاحبان ہیں، اس کے بعد 80 کروڑ ہندو ہیں، چین کے اندر خدا کو ماننے والے نہ ماننے والے. تو بعض بات کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان جو آپس میں کشمکش
اور جگہ رہتے ہیں وہ ہمیں پاکستان میں نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، وہ ہمیں تبدیلی کے معاملے میں دوسرے ملکوں میں نقصان پہنچا سکتے ہیں. کیا آپ لوگ تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپس میں مطلب رہتے ہیں اور ٹھیک ہو کر اپنے مقصد کو آگے بڑھانے میں کیا کریں گے؟ ہم کو مطلب ٹرائی میں کوئی رہتے ہیں یہاں پہ مسلمانوں پہ کرنے کا کام کہ جو اختلافات فروعات سے تعلق رکھتے ہیں عقائد سے نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی اور کے ماننے والوں کو تو ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے نا جی. اگر کہیں عقیدے کا اختلاف نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کا اختلاف ہے جس میں دونوں طرف احادیث ہیں، دونوں طرف فقہا کی آراء ہیں، ان چیزوں کو حد سے نہیں بڑھانا چاہیے. ایک آدمی نماز میں رکعتین کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا. اب ان ممالک میں آ کے ان بحثوں کو چھیڑنا اور پھر اپنے مخالفین کو گمراہ اور اس طرح قرار دینا یہ بہت خطرے کی بات ہے. یہاں جو شخص اسلام کے کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور اگر وہ گروہ خود گمراہ نہیں ہے تو اس تعلق کو برقرار رکھنے دینا چاہیے، کیونکہ جو شخص ہٹے گا وہ یہاں سیدھا کفر میں چلا جائے. اور ہمارے سامنے بڑی چیز جو ہے جو ان ممالک میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ کسی طرح ان غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جائے، دین کی طرف بلایا جائے اور پھر ایسے سینٹرز قائم کیے جائیں جہاں انہیں رکھ کے ان کی تربیت کی جائے. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ مسلمان دعوت کسی جاب پہ چلے گئے، کوئی اسٹور میں آ گیا، کوئی دکان پہ، کوئی کالج میں ساتھ ہو گیا تو اسے اسلام کی صرف دعوت دے دیں اور وہ مسلمان ہو جائے، بلکہ اس کی تربیت کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. کیونکہ وہ جب مرتد ہوتا ہے لیاذ باللہ تو تجربے میں یہ آیا ہے کہ وہ کفر سے زیادہ خطرناک چیز بن جاتی ہے، پھر وہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے، شریعت کو اور لیاذ باللہ بدنام کرتا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہاں پہ جتنے بھی فروعی اختلافات ہیں ان سب چیزوں کو برداشت کریں. برداشت کیا کرنا ہے؟ بس ٹھیک ہے جو آپ کا مسئلہ ہے اس پہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اگر عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو سب آپس میں بھائی بھائی اس میں کیا لڑنے کی مقابلہ تو اس چیلنج کا کرنا چاہیے جو اب درپیش، وگرنہ بڑا خراب حال ہو جانے کا خدشہ ہے. ہندوستان جو تھا اسے حال ہی نے لکھا ہے کہ ابطال الامم، یعنی وہاں پہنچ کے قومیں گم ہو گئی. جین مت آیا تھا اور اس مت کے ماننے والے کہاں رہے ہیں ہندوستان میں باقی. اور کوئی وقت تھا جب مسلمان آئے تھے ہندو ہی ہندو تھے، پھر ہوتے ہوتے ہندو ہی کم ہوئے نا، مسلمان مطلب اسلام قبول کرتے گئے، بڑھتے چلے گئے، اور ہندوؤں کے کتنے فرقے تھے جن کا آج وجود بھی نہیں پایا جاتا. اور اگر مسلمانوں نے ان ممالک میں اس صورتحال کا صحیح طرح سے جائزہ لے کے اس کا حل نہ کیا تو خدا نخواستہ ایک دن آ جائے گا جب یہ میلٹنگ پاٹ اسے کہتے ہیں امریکہ کہ یہاں ہر چیز پگھل جاتی ہے، دین نہیں رہے گا، یہ مساجد باقی نہیں رہیں گی. جیسے آج ہم سوچتے ہیں کہ یہ گرجا بیچ رہے ہیں اور عیسائیوں کو اپنے مذہب کی پرواہ نہیں ہے، چوتھی اور پانچویں پشت ہماری ممکن ہے 100 سال کے بعد وہ بھی اسی طرح کی مسجدیں بیچ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں. یہاں پورا اس بات کا امکان ہے. امریکہ میں ایک صاحب نے مسجد بنائی تھی 1800 کچھ میں، اور جو دوست دیکھ کے اسے آئے ہیں انہوں نے خود بتایا کہ ان کی آگے کی نسلیں آئی ہیں وہ وہیں رہتی ہیں پٹھان پہ، اور ان کا تو انتقال ہو گیا اپنے وقت میں، وہ خدا کا گھر بنا کے چلے گئے، اور اب جو نسلیں ہیں وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں، وہ بس صرف اتنا پتا ہے کہ ہمارے خداوند نے یہ مسجد بنائی تھی اور سب طرف تصویریں لٹکائی ہیں اور وہ اولادیں ان کی بالکل مرتد ہو. مجھے اتفاق ہوا کہ ہندوستان جانے کا کوئی 53 ایئرس کہاں سے؟ پنجاب سے. تو وہاں مطلب ہے کہ ایک بات مجھے تین چیزیں ہیں تو بڑی فوری جیسا لگا ہے. ایک تو یہ میں 35 سوچ لے گیا، اگر میں آپ کو یہ اس کا 6-7 دن میں اس میں سوچتا میں چاہا، باقی نان مسلم سے ہٹایا کوئی ہندو تھے کہ سکھ تھے کہ وہ کوئی بات نہیں کوئی تھا، میں ہر اپنے شہر میں گیا. اب میں سکھوں کے ایک گاؤں میں گیا، جیسے وہ یونیورسٹی میں گیا اور وہاں سے وہ جنہوں نے یونیورسٹی دکھائی تو ادھر مجھے ہمارے گاؤں میں ہمارے بچے کا سکھ ہے وہ وہاں مجھے مطلب سکھ ہے پروفیسر سکندر سنگھ، انہوں نے مجھے کیا مجھے ہمارا کرسچن ہے اور بس بات بھی پڑی. یہ تو تھا یہ کھنہ ایک جگہ ہے، سکھ تھے اور نماز پڑھی. نماز پڑھی ایک اور صاحب ان کے پاس 3 دن تھا سکھ جگہ چندی گڑھ کے پاس، وہ مجھے دکھانے لے گئے اپنے گردوارے کی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ روزے بھی آپ کو دکھا سکتے. انہوں نے وین دے دیا تھا صبح 8 بجے کرائے پر اور رات کے 9 بجے تک. میں نے کہا روزے کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اپنے فتح کر لیں. تو میں نے کہا کہ اس کا فتح کر کے دوسرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے سہانی. میں نے کہا سہانی کہ وہ مجھے وہاں کرے. اچھا وہاں بھی ہم نے نماز پڑھی، وہ سراجی رکھے پروفیسر ہو الیکٹریکل انجینئر کے، تو وہ انہوں نے بھی نماز پڑھی ساتھ میں ایسے ہوئی. تو میں یہ بس کر رہا تھا کہ اسی طرح مجھے اور بہت سارے ایسے تجربات ہوئے کہ وہاں مسلمانوں کے خلاف ایسا نہیں ہے کہ جی ان کو بالکل ختم کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے تیار تھے اور ہر قسم کی خدمت کے لیے مجھے سمجھ نہیں ہے. اس لیے امید رکھنا چاہیے. یہاں بھی امریکہ میں بھی بعض کا ایسے کیسز پیش آتے ہیں کہ ہمیں یہ کمزوری لگتی ہے کہ ہم میسج ان کے پاس لے جاتے ہیں، عیسائیوں کے پاس یا ہندوؤں کے پاس یا سکھوں کے پاس جاتے ہیں. ابھی اگر یہ
सिखों गोल्डन टेम्पल वो 4 दिन उसकी वहां दीवार पर लिखा हुआ था इस गोल्डन टेम्पल सिखों का है मतलब है कि जैसे हमारे लिए मतलब है कि हर जगह तो वो लिखा हुआ था कि इस का बुनियाद